آج کے شو میں۔ کراچی اسکول کھلنے کے پہلے ہی روز افسوسناک حادثہ، نجی اسکول کی سیڑھیوں سے گر کر طالبہ جاں بحق، تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کے کرپشن فری پاکستان کے ویژن پر عمل درآمد جاری۔ پی ڈبلیو ڈی کا ارب پتی انجینئر نیب لاہور کے شکنجے میں۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ آج اسکول کھلنے کا، تعلیمی ادارے کھلنے کا پہلا مرحلہ، پہلا دن، اور آج پہلے دن ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جب 9ویں جماعت کی طالبہ نجی اسکول میں سیڑھیوں سے گر کر جاں بحق ہو گئی۔ یہ اندھوناک صحنہ، یہ اندھوناک حادثہ آج کراچی کے ایک نجی اسکول میں پیش آیا، اور اس حادثے سے جڑے کیا حقائق ہیں یہ آپ کے سامنے بے نقاب کرنے سے قبل اس کے والد کا ایک بیان جو منسوب کیا گیا، بتایا گیا، خبروں میں آیا کہ والد نے کہا کہ بچی جب اسکول گئی تھی صبح تو وہ صحت مند تھی، صبح 7 بجے وہ بالکل خیریت سے تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اور دوسرا اہم بیان یہ کہ جب بچی ہسپتال پہنچی تو کہا گیا کہ بچی پہلے ہی جاں بحق ہو چکی تھی۔ اس وقت نجی اسکول کا مالک پولیس کی زیر حراست ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی جی آفس میں کچھ دیر قبل بچی کے والدین بھی گئے تھے، اسکول انتظامیہ بھی گئی تھی۔ جو انیشل اسٹیٹمنٹس آئے تھے اس بچی کے والدین کے، ان انیشل اسٹیٹمنٹس کے مطابق بچی کے والدین نے اسکول انتظامیہ کی غفلت کے اوپر اہم ترین سوالات اٹھائے تھے۔ آپ کو یاد دہانی کرائیں، کراچی میں ایک واقعہ سوئمنگ پول میں ڈوب کر بچے کے جاں بحق ہونے کا اس سے قبل بھی ہو چکا ہے، لیکن اس دفعہ یہ نجی اسکول کی سیڑھیوں سے گر کر بچی کا جاں بحق ہونا، اور اسکول کھلنے کے پہلے دن اس افسوسناک حادثے کے اوپر آج ایک کمیٹی بھی تشکیل پا دی گئی، جس کا آپ نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہیں۔ اس کمیٹی جس کا ڈی جی جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کی طرف سے کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ سعید غنی صاحب جو ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے نوٹس لیا، واقعے کا ایک کمیٹی تشکیل پا گئی ہے، لیکن اندھوناک صحنہ حادثہ جو آج ہوا ہے اس شہر میں، کراچی میں، اس معصوم بچی کے ساتھ، اس کی مزید تفصیلات سہیل شبیر ہمارے نمائندے جو پورے اس ایونٹ کو کور کر رہے تھے، پورے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، یہ فرمائیے گا بچی جب ہسپتال پہنچی تو اسکول انتظامیہ یعنی وہ ساتھ تھے، والدین کو بر وقت اطلاع مل گئی تھی یا نہیں ملی تھی؟ سہیل شبیر سے ہمارا رابطہ ابھی ہوا نہیں ہے، ہم کوشش کریں گے کہ رابطہ اس وقت دوبارہ بحال ہو سکے۔ آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں اریبہ کا، جو معصوم بچی آج اسکول میں گر کر جاں بحق ہوئی۔ سہیل شبیر صاحب، یہ فرمائیے گا کیا یہ بچی جب اسکول سے ہسپتال پہنچی تو اس کے والدین کو بر وقت اطلاع ہو چکی تھی؟ والدین کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ بالکل، دیکھیں آج میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 6 مہینے تک یہ بچی کرونا سے لڑتی رہی، اپنے گھر میں رہی، کسی کی غیر ضروری چیزوں میں نہ نکلی۔ آج جب یہ اپنے تعلیم کے حصول کے لیے پہلے ہی دن اسکول آئی تو اس اندھوناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ ہماری بات ہوئی ہے تفتیشی حکام سے تو انہوں نے تمام چیزوں کی جو ہے وہ پہلوؤں پر مختلف زاویوں سے جو ہے وہ نظر ڈالی ہے، تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ بچی صبح 7 بجے اپنے گھر سے روانہ ہوئی، 7:32 پر یہ اسکول پہنچی ہے، کیونکہ اس کے گھر سے اور اسکول تک کا ڈسٹنس جو ہے وہ زیادہ دور کا نہیں ہے، اور اس میں اسکول کے بچے بھی آج کیونکہ کم تھے، صرف 3 بچے تھے جو اسکول کی وین میں سوار ہو کر اسکول پہنچے تھے۔ 7:50 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ یہ حادثہ ہوا ہے۔ اس کے بعد 8:02 پر اسکول انتظامیہ جو ہے وہ اس کو بچی کو یہاں سے اسکول سے لے کر فدائی ہاسپٹل جو صرف زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 منٹ کی ڈرائیو پر موجود ہے وہاں لے کر پہنچے ہیں، جہاں سے انہوں نے جو ہے وہ انہیں کسی بڑے اسپتال لے جانے کا جو ہے وہ مشورہ دیا۔ جب یہ اس کو نجی اسپتال لے کر گئے، اس کے بعد عباسی شہید اسپتال لے کر گئے تو وہاں اس بچی کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔ 12 منٹ تقریباً بچی اس جگہ پر پڑی رہی، اس کو اٹھا کر اسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ بچی کے حوالے سے جو ہماری تفتیشی حکام سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ فرسٹ فلور پر بچی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی ہے، جس میں سے جس سیڑھی کو یہ عبور کر رہی تھی اس کے صرف 6 سٹیپس ہیں، جس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 2 سٹیپس وہ چڑھ چکی تھی، تیسرے سٹیپس پہ جب وہ چڑھی تو اس کے ساتھ پیچھے جو ہے وہ ایک دم یہ گری ہے اور اس کے پچھلے حصے پر جو ہے وہ چوٹ آئی ہے۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ بچی دماغی طور پر مکمل طور پر فٹ تھی، اور آج اس بچی کا نہ صرف اس اسکول میں پہلا دن تھا بلکہ اس کیمپس میں بھی پہلا ہی دن تھا۔
کیونکہ یہ 8ویں جماعت کی طالب علم تھی جب یہ کورونا سے پہلے جو ہے وہ اس سے دوسرے والے کیمپس میں پڑھتی تھی. جب یہ پروموٹ ہوئی ہے 9ویں جماعت میں تو یہ وہاں سے اس والی بلڈنگ میں جو ہے وہ پھر آج آئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اس بلڈنگ میں بیشتر بچے اکثر جو ہے وہ اسمبلی، کیونکہ آج اسمبلی نہیں ہوئی تھی کورونا کی وجہ سے، تو اسمبلی سے پہلے جو ہے وہ اسکول میں چہل قدمی کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ بچی بھی جو ہے وہ نیچے آئی تھی اور اس کے بعد یہ اوپر جا رہی تھی کہ اس حادثے کا شکار ہوئی ہے. یہ واقعہ ہوا ہے 7:32 پر. ہسپتال جو فدائی ہسپتال بچی پہنچی ہے وہ کتنے بجے پہنچی ہے؟ دیکھیں جو سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق تفتیشی حکام بتاتے ہیں 7:32 پر بچی اسکول کے اندر داخل ہوئی ہے. تقریباً 7:50 پر یہ حادثہ ہوا ہے. اس کے بعد 8:02 پر جو ہے وہ انہوں نے اس بچی کو اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی ہے. 12 منٹ تک جو ہے وہ بچی اسی سپاٹ پر پڑی رہی. اس دوران اسکول انتظامیہ نے اس بچی کے اہل خانہ کو کال کی، ان کو بتایا، اور انہوں نے جب وہاں سے کال پر بولا کہ آپ اسپتال لے کر پہنچے اور ہم وہاں سے پہنچتے ہیں، تو اس کے بعد اس بچی کو اس سپاٹ سے اٹھایا گیا ہے. بچی کا خون بہت زیادہ بہ جانے کی وجہ سے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے حصے میں جو لگی چوٹ ہے وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی ہے، اور وہ گہری چوٹ لگی، خون بہ گیا، اور 12 منٹ تک بچی اسی سپاٹ پر پڑی رہی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس جو زندگی کی بازی ہار گئی ہے. 12 منٹ تک یہ بچی وہاں پڑی رہی. اسکول انتظامیہ نے والدین کو فون کرتے رہے اور ہسپتال لے جانے کی زحمت نہیں کی. اب یہ مقدمہ، کیونکہ یہ تو بہت بڑی نیگلیجنس ہے سہیل جو آپ ہم سن رہے ہیں اس وقت، اور جو بات سامنے آئی ہے کہ 12 منٹ، پورے 12 منٹ ایک شخص جس کے سر پر چوٹ لگی ہو، اس کے سر سے خون بہتا رہے اور چوٹ بھی گہری لگی ہو اور وہ سیڑھیوں سے گری ہو اور معصوم بچی ہو، یعنی یہ بھی نہیں کہ اس کی ریزسٹنس زیادہ ہو، 12 منٹ تک خون بہتا رہے اور اسکول والے انتظار کرتے رہے، کوئی ایمرجنسی انتظام نہیں، کچھ نہیں. تو یہ کوئی مقدمہ درج ہو رہا ہے؟ زیر حراست تو ہے یہ آدمی جو اس وقت مالک ہے اسکول کا، کوئی مقدمہ درج ہو رہا ہے یا ہوگا سہیل ابھی؟ بالکل. دیکھیں ابھی اس حوالے سے جو تمام پہلو ہیں اس پر نظر ڈالی جا رہی ہے. جو بچی کے والدین ہیں وہ جو ہے وہ خاصے اس معاملے میں ابھی صدمے کا شکار ہے، اس وجہ سے پولیس بھی ان پر زیادہ زور نہیں ڈال رہی. لیکن ابھی تک جو ان کے والدین کی طرف سے یا ان کے اہل خانہ کی طرف سے جو موقف آیا ہے اس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ شاید وہ اس واقعے کا مقدمہ درج کرانے سے جو ہے وہ ابھی گریز کر رہے ہیں. ان کے ماموں اور جو دیگر رشتہ دار ہیں انہوں نے آپس میں جو ہے وہ مشورہ کرنے کے لیے پولیس سے کچھ وقت کا ٹائم مانگا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر اس مشورے میں تمام چیزوں پر یہ نظر ڈالنے کے بعد کلیئر ہو جائے تو اس پر جو ہے وہ مقدمہ درج کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے گی. تاہم پولیس نے جو ہے وہ ابھی کوشش یہ کی ہے کہ اس معاملے کو حتمی جو ہے وہ نتیجے تک پہنچانے کے لیے اسکول کے جو چیئرمین ہیں آصف، ان کو حراست میں لیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ حراست میں لینے کے بعد کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے اہل خانہ نے کسی صورت بھی مقدمہ درج کرانے کی بات کی تو آصف کو جو ہے وہ فوری طور پر اس مقدمے میں نہ صرف گرفتار کیا جائے گا بلکہ اس سے مزید تفتیش کی جائے گی. سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کے ہاتھ آ چکی ہے. پولیس اب کوشش یہ کر رہی ہے کہ اس کی تمام پہلوؤں سے جو ہے وہ نظر ڈال کے اس کو تمام چیزوں کو جو ہے وہ کلیئر کیا جا سکے. تفتیشی حکام سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس بچی کو وہاں پر کسی نے خدا نخواستہ نہیں گرایا ہے اور یہ بچی خود بھی گری ہے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے اسباب کیا ہیں. اگر وہاں پر جو سیڑھیاں ہیں اس کے سائٹ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے وہ ٹکرا کر گر جائے، یا پھر کوئی ایسی ٹائل نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو سلپ ہونے کا خطرہ ہو، اگر یہ بھی چیز سامنے آ گئی تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قتل سبب یہ غفلت کے زمرے میں آتا ہے اور غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ بچی جو ہے وہ جابار ہوئی ہے. تو ابھی جو ہے وہ تمام چیزوں پر نظر ڈالی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک چیز بہت کلیئر ہے کہ یہ بچی مکمل طور پر فٹ تھی. اس کے تمام جو پریویس تمام ریکارڈ دیکھا گیا ہے، اس کے ریزلٹ دیکھے گئے ہیں، اس میں 80% تک جو ہے وہ اس نے مارکس حاصل کیے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ جو اسکول وین کا ڈرائیور تھا وہ بھی بتا رہا ہے کہ بچی مکمل طور پر فٹ فاٹ گھر پہنچی ہے، اسکول پہنچی ہے. تو اس سے یہ بات تو بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ بچی خدا نہ خواستہ کسی بھی طرح دماغی طور پہ کمزور نہیں. بڑی اہم بات ہے اور یہ غفلت ہے آپ جس طرح بتا رہے ہیں. اور یہ اور پر دو اہم سوالات، ایک تو ٹائل، سیڑھیاں، اس کے بعد سب میں بڑی غفلت جو ہے کہ 12 منٹ تک وہ بچی وہاں پڑی رہی، اس کا خون رستا رہا، خون بہتا رہا، اس کے زخم، اس کی چوٹ سے، لیکن اس کو ہسپتال نہیں لے کے جایا گیا. اور جب لے کے بھی جایا گیا تو اس وقت 15 منٹ ہو چکے تھے، اس کے بعد ہسپتال پہنچی.
یہ اندھوناک اس وقت ثانیہ ہے، ایک اور افسوسناک واقعہ آج اسکول کھلنے کے پہلے دن ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کمیٹی جو تشکیل پائی ہے یہ اس معاملے کو منطقی انجام تک اور آئندہ ایسے واقعات نہ ہو، اس کی روک تھام کے نہیں ہے، آئندہ ایسے واقعات نہ ہو ایسی معصوم بچوں کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ، اس کو روکنے کے لیے کوشش کرے گی۔ اس بریک کے بعد آج ایک اور بڑی گرفتاری نیب نے کی ہے۔ یہ بڑی گرفتاری ایک چھوٹے انجینئر کی ہوئی ہے، لیکن اس کے پاس کیا کیا نکلا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں آپ کے سامنے اہم ترین حقائق کرنے جا رہے ہیں بے نقاب۔ آج بھی نیب لاہور کی طرف سے ایک اہم ترین گرفتاری ہوئی۔ گرفتاری اگر کہا جائے تو گرفتاری اتنی اس کے عہدے کے حساب سے تو بڑی نہیں تھی، لیکن ایک بار پھر ہم نے دیکھا جائیدادوں کی بھرمار، بینک بیلنس، فش فارم، کمرشل پراپرٹیز، یہ ساری تصاویر جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر، یہ ایک سابق انجینئر کی ہیں جو کہ پی ڈبلیو ڈی سے ایسوسیٹڈ تھا۔ محمد رمضان نامی یہ انجینئر جو کہ ایسوسیٹڈ تھا پی ڈبلیو ڈی سے، اس کو آج نیب لاہور نے کیا گرفتار۔ اس اہم ترین گرفتاری کے بارے میں بتائیں تو کروڑ روپے کی جائیدادیں اور بینک بیلنس اس کے حامل کے پی ڈبلیو ڈی کے سابق انجینئر محمد رمضان کو، جس کو آج گرفتار کیا گیا۔ ملزم محمد رمضان کو مبینہ غیر قانونی طور پر دوران سروس 20 کروڑ سے زائد مالیت کی جائیدادیں بنانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ 200 ملین روپے کی جائیدادیں۔ ملزم کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کی شکایت پر نیب لاہور میں گزشتہ سال انکوائری کا آغاز ہوا تھا۔ دوران انکوائری ملزم اور اہل خانہ کے نام موجود اثاثہ جات کی تفصیلات اکٹھی کی گئیں تو حیران کن انکشافات کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوران تحقیقات ملزم کے نام لاہور، جھنگ، ملتان اور دیگر اضلاع میں 50 سے زائد پراپرٹیز اور گاڑیاں ہونے کا انکشاف ہوا جو بے نامی بھی تھی اور اس کے اپنے نام بھی تھی۔ ملزم دوران سروس بدعنوانی ملوث ہونے کی وجہ سے 6 مرتبہ معطل بھی ہوا، اگرچہ بعد ازاں بحال ہوتا رہا۔ ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد کے حصول پر سابق سپرنٹنڈنٹ انجینئر محمد رضوان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ملزم پر لگائے گئے الزامات کے حوالے سے اسے صفائی اور ذرائع آمدن کی فراہمی کا بھرپور، یعنی منی ٹریل فراہم کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا، تاہم ملزم مکمل طور پر ناکام رہا۔ آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو ایسٹس کی تفصیلات آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک فش فارم ہے، آپ یہ بھی دیکھیں گے ساتھ ساتھ کہ اس کی پراپرٹیز ہیں، بنگلے ہیں، جس طرح بتایا گیا کہ 20 کروڑ 50 پراپرٹیز ہیں، 20 کروڑ روپے زائد کی اس وقت اثاثہ جات کا کیس ہے، یہ غیر قانونی طور پہ جو بنائے گئے ہیں۔ ایک سابق سپرنٹنڈنٹ انجینئر پی ڈبلیو ڈی کا، یہ تمام اس کے گھر، یہ اس کی رہائش، اس کی کمرشل پراپرٹیز، فش فارم، ایک سپرنٹنڈنٹ انجینئر یہ سب کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ میں جب یہ سب کچھ دیکھتا ہوں تو مجھے آج ہی چیئرمین نیب کی کہی بات سامنے آ جاتی ہے۔ وہ جب کہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی کرپشن نہیں کرتا، کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، یہ ایک معمولی انجینئر جو ہے، ایک انجینئر کی پوسٹ کے اوپر بیٹھ کے جو اربوں روپے کی پراپرٹیز بنا رہا ہے، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں چیئرمین نیب۔ کیا کہہ رہے تھے آج اپنی تقریر میں چیئرمین نیب نے کیا کہا ہے؟ لیٹس ہیئر دس۔ کیسز کا انشاءاللہ جلد از جلد فیصلہ ہوگا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور پاکستان کے عوام کو دیکھیں گے کہ جو کیس بھی بنا ہے وہ میرٹ پہ بنا ہے۔ اگر منی لانڈرنگ ہے تو وہ کروڑوں کی ہے، اربوں کی ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کسی نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی، کرپشن کا ریشو تو کروڑوں اور اربوں میں ہے، اس سے کم نہیں۔ یہ پاکستان اس وقت جو گرے لسٹ میں ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ہمارے مہربانوں کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج گرے لسٹ میں ہیں، اور ہم اس بات کو تگدو کر رہے ہیں کہ جی ہم کسی نہ کسی طریقے سے گرے لسٹ سے ہمیں باہر نکالا جائے۔ تفصیلات آپ نے دیکھی، آپ نے چیئرمین نیب کا بیان سنا، انہوں نے کہا کہ کس طرح اس ملک میں دھیلے کی کرپشن نہیں، کروڑوں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، پیسہ بنایا گیا ہے۔ یہ تفصیلات جو آپ دیکھ رہے ہیں ہوش روپے ہیں۔ پچھلے ہفتے نیب لاہور نے ایک اور گرفتاری کی تھی جہاں 33 کروڑ روپے کیش اور پرائز بانڈز برآمد ہوئے تھے 16 گریڈ کے ایک سابق افسر کے گھر سے۔ اور اس کے بعد آج یہ اہم ترین گرفتاری ایک اور ہوئی ہے جب سابق سپرنٹنڈنٹ انجینئر کی اربوں روپے کی پراپرٹیز برآمد ہوئی ہیں، فش فارم جس کو آپ تفصیلاً اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ پھر چیئرمین نیب کے آج کا بیان بھی کہ نیب کی کارکردگی پہ تنقید ہوتی ہے، وہ بات ہی بجائے کیونکہ تنقید تو ہوگی،
क्योंकि यहाँ पर इस पर दुम पर पांव रखा जा रहा है करप्ट अनासिर के। अल्ताफ भवानी साहब साबिक डीजी नैब कराची प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। भवानी साहब, यकदम इजाफा है, मतलब हमने देखा है एक हफ्ते में ये 2 सरकारी अफसरान साबिक और छोटी पोस्टों के 16, 15, 17 ग्रेड के, जिनके खिलाफ एक क्रैकडाउन सा लॉन्च हुआ है, इस पर गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई हैं। क्यों है ये स्पाइक? ये देखिए स्पाइक नहीं है, बेसिकली होता ये है कि नैब में एक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है जी। और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है इट्स टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। तो इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, इनकी जो जायदादें हैं उनके सबूत इकट्ठा करना एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो जिस वक्त ये हमारे जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास होते हैं और उनमें इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन से आगे रेफरेंसेस की मंजूरियां दी जाती हैं, तो उस दौरान जो है ये चीज़ें मैच्योर होना शुरू होती हैं और आप देखते हैं कि फिर जनाब के हर प्रोविंस में जो है वो कोई ना कोई इस तरह के गिरफ्तारियां हो रही हैं या इस तरह के केसेस जो हैं वो डिस्कवर हो रहे हैं और उनको फिर पब्लिक किया जाता है। तो ये लोग समझते हैं कि एकदम नैब दोबारा जाग गई है। ये बेसिकली दोबारा जागने का मसला नहीं है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है और जब ये कल्बिनेशन होती है उस इन्वेस्टिगेशन की तो उस वक्त जाकर जो है वो इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और इनकी ये सारी चीज़ें मंजर आम पे लाई जाती हैं। सही बात है, लेकिन ये जो अब जो गिरफ्तारी हुई है, मैं हैरान इस बात पर होता हूँ कि 6 बार आदमी मुअत्तल होता है अपनी सर्विस से। ये इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो होता है एक मैकेनिज्म एक डिपार्टमेंट का, एक आदमी 6 बार मुअत्तल होता है ऑन करप्शन एलिगेशंस, फिर बहाल होता है, फिर नौकरी पे आ जाता है। देखिए सफियान साहब, ये मसला यही है कि हमारे यहाँ कोई इंटरनल मैकेनिज्म, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है ही नहीं। इन तमाम इदारों में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो लॉ इतना वीक है कि वो बंदा जो करप्शन में मुअत्तल होता है वो फिर आगे लोगों के जो है वो जेबें भर कर वो दोबारा बहाल हो जाता है, या जो सिस्टम है वो इतना वीक है कि वो उसको एक प्रॉपर लॉजिकल कंक्लूजन तक वो उस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को नहीं पहुंचा पाता जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। तो वो जब क्रिमिनल लॉ की तरफ जब हम आते हैं, जो नैब का लॉ है उसके तहत जब हम आते हैं, तो फिर जो है वो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू होती हैं और पता चलता है कि जनाब उन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 16 ग्रेड या 17 ग्रेड या 18 ग्रेड के अफसरान ने जो है वो क्या जायदादें इकट्ठी की हैं और किस तरह से उन्होंने जो है वो लोगों को लूटा है और इस मुल्क को और इस मुल्क के ख़जाने को लूटा है। लेकिन अब ये जो गिरफ्तारी हुई है, इससे कबल भी जो हुई है, हम आप खुद भी डीजी रहे, इस ऐसी गिरफ्तारी जो 16-17 ग्रेड है, ये डीजी खुद कर सकते हैं, इसमें चेयरमैन नैब की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती नहीं, है। अब मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है। अब जो है वो 17 ग्रेड से अबव जो है वो चेयरमैन की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तमाम जो सरकारी अफसरान हैं उनके लिए 17 एंड अबव जो है वो चेयरमैन की अप्रूवल की जरूरत है। और ये जो हम देख रहे हैं फिश फार्म, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, XYZ जो भी जैसी की भी हैं, जैसे ये है, ये देखिए इट्स ए टिप ऑफ आइसबर्ग। नहीं, इट्स टिप ऑफ आइसबर्ग, बट दिस विल बी रिकवर्ड और ये सेल आउट करके आप कौमी खजाने में जमा कराएंगे किस तरह से? जी बिल्कुल, ये जिस वक्त जो है ये केस रेफरेंस में जाएगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, जब अगर उनको कन्विक्शन हो जाती है एंड देन वंस वी आर क्लियर विद द सुपीरियर कोर्ट्स अपील सिस्टम, तो उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाकायदा एज पर लॉ जो है वो डिस्पोजल होती हैं उनकी और उसके जो प्रोसीड्स हैं वो गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराई जाती हैं। तो ये 50 प्रॉपर्टीज हैं, गाड़ियां हैं, लेकिन आप कह रहे हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये सब। जी बिल्कुल, आप मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि ये 2 सिर्फ इंजीनियर्स हैं, ऐसे जो है वो सिंध में और पंजाब में और इवन बलूचिस्तान के PK में बेशुमार ऐसे अफसरान हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने जो है वो गवर्नमेंट के बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं उनको करप्शन में हजम किया है। और यही वजह है कि आपको ऑन ग्राउंड जो है कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आती और आवाम जो है वो बुरी तरह से मुतासिर है इस नॉन डेवलपमेंट से और नो प्रोग्रेस से। जब नैब घर पे जाती है एक इंजीनियर के, इस इंजीनियर से पहले जो उस पर गिरफ्तारी हुई थी 16 ग्रेड के अफसर की जो एक्साइज में ऑफिसर था, तो घर पे जाके गिरफ्तार किया तो पता चलता है कि अलमारी में, दराजों में इस पर पैसे भरे हुए होते हैं और 33 करोड़ पे भरे होते हैं, 33 करोड़ पे भरे होते हैं। और ये 5 प्रॉपर्टीज, ये 50 प्रॉपर्टीज, ये आप 5 की आप फोटो देख रहे हैं, भवानी साहब कह रहे हैं इट इज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। इस ब्रेक के बाद आज चेयरमैन नैब की तकरीर से कुछ और अहम सवाल उठाएंगे, हमारे साथ रहेगा।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آپ کے سامنے حیران کن انکشافات. آج ایک اور بڑی گرفتاری نیب لاہور کی طرف سے ایک سب انجینئر کو گرفتار کیا گیا, سپرنٹ انجینئر کو گرفتار کیا گیا, وہ بھی سابق, اور اس کے پاس سے کروڑوں روپے کی پراپرٹیز اور ان کی تفصیلات, ان کی تصاویر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. فش فارم, کمرشل پراپرٹیز, یہ ساری تفصیلات جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ محمد رمضان نامی سابق سپرنٹ انجینئر کو اس وقت PWD کے گرفتار کیا گیا. یہ خود فرنٹ مین ہے کسی کا, یا کسی کا ہو سکتا ہے, یا اس کے فرنٹ مین ہوں گے. جو سابقہ ہم نے آپ کو سٹوری بتائی تھی 33 کروڑ روپے کی, اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ مبینہ طور پہ کسی سیاسی شخصیت کا فرنٹ مین بھی ہو سکتا ہے. یا آخرکار ایک 16-17 گریڈ کا افسر کتنے پیسے بنا لیتا ہے سروس میں آ کے؟ سارے نہیں, یہ کچھ ایسے جو بدعنوان عناصر ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے. لیکن نیب آگے کس طرح بڑھتی ہے ایسے کیسز میں؟ آج چیئرمین نیب نے کچھ حوالہ دیا کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کا. یہ کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کیا ہے, اور یہ کیسز اس طرح کے ایسے آتے ہیں اس کو کس طرح نیب ٹیکل کرے گا آگے؟ یہ سوال پوچھنے سے پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ چیئرمین نیب نے اس بارے میں کیا کہا تھا. کئی اقدامات ہم نے اٹھائے جس میں تفتیش کا نیا نظام بھی شامل ہے. پہلے صرف IO صاحب ذمہ دار ہوتے تھے, اب ہم نے ذمہ داری جو ہے وہ کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم پہ ڈالی ہے, جس میں IO صاحب کے ساتھ کیس آفیسر, متعلقہ ایڈیشنل ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر صاحب, اس کے علاوہ ساتھ پروسیکیوشن برانچ سے ایک ساتھ اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہمتاً وقت انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ اٹیچ رہیں گے. اس کے علاوہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اس کے علاوہ جس ادارے سے تجربہ کار کسی بھی شخص کی ضرورت ہو اس کی خدمات سے استفادہ کرنا. اور CIT کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اجتماعی دانش سے استفادہ کیا جائے. ایک اکیلا آدمی کتنا بھی لائق اور قابل نہ ہو, ایک اکیلا ایک ہی ہوتا ہے اور دو ہمیشہ 11 کے برابر ہوتے ہیں. اس لیے آپ یہ ذمہ داری شفٹ کر دی ہے. تو سننے سے تو لگتا ہے الطاف وانی صاحب کہ ایک پراپر سسٹم بن گیا ہے اس وقت, اور یہ پراپر مانیٹرنگ اور ایویلویشن کے بعد یہ ہم تک پہنچتا ہے اور یہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے. اب اس کا مطلب تو یہ کہ یہ کیس کنوکشن ریشو ہے اس کی بہتری مزید کارآمد ثابت ہوگا. اتنی بڑی ٹیم بیٹھے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, پروفیشنلز, لیگل ایکسپرٹس. جی بالکل ایسے ہی ہے. نیب میں یہ جو کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کا جو کانسیپٹ ہے وہ ماشاءاللہ بڑا ان ہے, اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایک IO اکیلا نہیں ہوتا کام کرنے کے لیے, اس کے ساتھ جو ہے پوری ٹیم ہوتی ہے جس میں فائنینشیل ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں, جس میں اور ٹیکنیکل لوگ بھی ہوتے ہیں اگر ان کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر آئل اینڈ گیس کا اگر کوئی کیس ہے تو آئل اینڈ گیس جو ہے اس کا کوئی ایکسپرٹ ہوگا. اگر لینڈ ریلیٹڈ کیس ہے تو لینڈ ایکسپرٹ جو ہے وہ اس ٹیم میں شامل ہوگا. تو یہ جو ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ریلیونٹ ایریا کی ایکسپرٹیز کے ساتھ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور اس طرح سے کیس جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے. اور یہ سکسس ہے نیب کی کہ نیب جو ہے وہ اپنا جو ان کا مانیٹرنگ سسٹم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. ڈفرینٹ لیول پہ جو مانیٹرنگ ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کیس ہمارا لیفٹ رائٹ نہیں ہوتا اور صحیح سمت میں چلتا ہے, اور اس کی سمت جو ہے وہ ہمیشہ سینئر لوگ جو ہیں جس ریپرزنٹیشنز ہوتی ہیں تو اس کو درست کرتے ہیں, اور فائنلی جو ہے ایک اچھا رزلٹ لے کر آتی ہے وہ ٹیم جو ہے. لیکن اتنے سارے کیسز بن جاتے ہیں, اتنی ساری ٹیمز ہیں. جی یہ ایشو ہے کہ چونکہ کرپشن پاکستان میں بہت زیادہ ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ مین پاور کی کمی پڑ جاتی ہے. جو مثال کے طور پر کراچی میں کی اگر میں مثال دوں تو کراچی میں ایک IO کے پاس جو ہے وہ 8-8, 10-10 کیسز ہیں وچ از ویری ہیوی برڈن, اور ان کو پھر کورٹ کے اندر بھی جو ہے وہ اپیئر ہونا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہمارا انویسٹیگیشن سائیڈ ہے وہ ہیویلی برڈنڈ ہے, اور کافی زیادہ جو ہے ان پہ ذمہ داریاں ہیں, اور اسی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ کیسز کی جو پروگریس ہے وہ سلو بھی ہو جاتی ہے. اچھا, یہ جو ہم آپ کو ابھی پراپرٹیز دکھا رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ, جو آج ایک گرفتاری مثال کے طور پہ کچھ دن قبل 33 کروڑ روپے کی گرفتاری تھی, یہ پیسہ کہاں جائے گا یہ بھی میرے ذہن میں سوال ہے اس وقت, اور میں آپ سے پوچھوں گا. لیکن چیئرمین نیب نے بھی ریکوری اور پرفارمنس پہ کچھ آج باتیں کی ہیں, کچھ سوال کے ساتھ اٹھایا ہے. تو پرفارمنس اینڈ ریکوری پہ چیئرمین نیب نے کیا کہا ہے, پہلے یہ سوال اٹھاتے ہیں, پھر ہم یہ کہ یہ جو پراپرٹیز آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ بکیں گی, کیا ہوگا, اور کس طرح نیب سے اور پھر قومی خزانے تک پہنچیں گی, یہ دیکھیں پہلے. پیشنٹ ہیئرنگ سب کو دی, صبر اور تحمل سے ان کو سنا. جب آپ کسی کو صبر اور تحمل سے سنتے ہیں, یہ میں نیب کے افسران سے اور DG صاحبان سے گزارش کر رہا ہوں, تو آپ یقین کریں کہ اپنا دکھ سنانے والا, اپنا درد بتانے والا آدھا 50% تقریباً وہ مطمئن ہو کے جاتا ہے کہ نیب کی جو کامیابیاں ہیں
اس میں پی ایم سے لے کر نائب قاضی سے لے کر چیئرمین برابر کے شریک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بے گناہ ہے اور اس کے خلاف کیس رجسٹر کیا گیا ہے یا اس کے خلاف ریفرنس تیار کیا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین کے سمیت نیب کے جتنے بھی اہلکاران ہیں، کیا ہم نے ایک روز خدا کو جواب نہیں دینا؟ صرف میں 2 سال اگر سامنے رکھوں تو 364 ارب روپے کی ریکوری. یہ 364 ارب روپے کی ریکوری، یہ ریکوری کوئی مذاق نہیں ہے. نیب اگر ناکام ادارہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 364 ارب روپے کہاں سے ریکور ہوتے؟ 364 ارب کہاں سے ریکور ہوئے؟ ابھی جیسے ہم پی ڈبلیو ڈی کے سابق انجینئر کے آپ کو دکھا رہے ہیں فوٹیجز، گھر کی، فش فارم کی پراپرٹیز، کمرشل پراپرٹیز ہیں. پھر یہ بکیں گی ساری، اب یہ کیا ہوگا؟ یہ بک کے پھر 364 ارب جیسے 2 سال میں ہوئی ہے چیئرمین نیب. دیکھیے میں آپ کو اس کی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. جو میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو پراپرٹیز والا ایشو ہے یہ تھوڑا سا لانگ ڈران ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو مثال دوں، یہ جیسے فیک اکاؤنٹ کیسز ہیں جو بھی چل رہے ہیں پنڈی میں، جس میں پنڈی نیب نے جو ہے وہ 40 ریفرنسز جو ہے وہ داخل کیے ہیں، اور ان میں ابھی تک جو ہے 21 بلین روپیز کی ریکوری ہو گئی ہے. یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں کیش ریکوریز کی اور پراپرٹیز کی شکل میں. جو زمینیں انہوں نے جو واگزار کرائی ہیں وہ کس بلین روپے کی زمینیں اور کیش پراپرٹیز انہوں نے کلیکٹ کیا ہے، اور وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے خزانے میں گیا ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ 2 طریقے سے ہمارے یہاں جو ہے وہ ریکوری ہوتی ہے. ایک تو یہ جو پلی بارگین کے تحت جو پیسے آتے ہیں، جو کیش آتے ہیں اور وہ سیدھے گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جاتے ہیں. اور دوسرا جو ہے جب ایک دفعہ کیس ہم ریفرنس ڈال دیتے ہیں، کنوکشن ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو سٹیجز ہیں سپیریئر کورٹ کے اگر وہ مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو جائیداد یا جو کیش یا جو بھی پراپرٹی ملتی ہے وہ جو پراپر پروسیجر ہے لیگل، اس کے تحت اس کو ڈسپوزل کیا جاتا ہے، اور اس سے جو پروسیڈز آتی ہیں وہ گورنمنٹ کے خزانے میں چلی جاتی ہیں. تو یہ 364 ارب کی دیز آر ڈائریکٹ ریکوریز. اس میں ڈائریکٹ بھی ہوں گی اور انڈائریکٹ ریکوریز بھی ہوں گی. انڈائریکٹ ریکوری کیا ہوگی؟ انڈائریکٹ ریکوری بیسیکلی یہ پراپرٹیز سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن ایک جو انڈائریکٹ ریکوری ہے جو اس 364 بلین میں بھی شامل نہیں ہے، وہ ہے اس کا ڈیٹرنس ایفیکٹ، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو ایکسچیکر ہے اس کو بینیفٹ ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، ہم نے ایک کیس کیا تھا سپر ہائی وے پہ کراچی کا 720 ایکڑز کا، دیٹ واز فیک انٹریز. اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ڈی سی جام شورو ہے اس نے کوئی 10,000 ایکڑ زمین جو تھی وہ ریکور کری، اور اس کا جو باقاعدہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوا کہ یہ ساری کی ساری جو لوگوں نے جو کر لیا تھا اس کو انہوں نے فیک قرار دیا، اور وہ ساری زمین جو ہے وہ ریکور ہو کے گورنمنٹ آف سندھ کے پاس آئی. تو یہ وہ جیسے ہے ریکوری جو ہم لوگ اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے بی ٹی کے کا جو کیس ہے اس کے اندر جو سپریم کورٹ نے ان پہ جو ہے 600 بلین کی جو لگائی پینلٹی اوور اے پیریڈ آف 7 years، دیٹ از آلسو بیکاز آف دی ایفرٹ آف دی نیب. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انڈائریکٹ ریکوریز میں آتی ہیں، اور اگر وہ ہم گننے جائیں تو میرا خیال ہے بہت اسٹیگرنگ اماؤنٹ آ جاتا ہے. یہ سوال یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نیب کووڈ کا دن تھے، کرونا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آرڈیننس بھی آیا تھا ایک، اس کی وجہ سے بھی یہ جو میں نے آپ سے سوال پہلے پوچھا تھا، یہ جو ریسنٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں اسپائک ہے، تو یہ جو بہت سے پینڈنگ کام رکے ہوئے تھے اب ہیں اس پر، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ پورے ملک میں ہوگا یکساں؟ یہ بالکل ہوگا انشاءاللہ. یہ بالکل آپ دیکھیں گے کراچی جی کراچی میں بھی ہوگا، سکھر میں بھی ہوگا، اور دوسرے جو ہے وہ نیب جو ہیں ان میں بھی یہ چیزیں چلیں گی، کیونکہ یہ کام پچھلے دنوں سے کچھ رکے ہوئے تھے کووڈ کی وجہ سے، اور یا جو ہے وہ اس لا کی وجہ سے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ اسپیڈ اپ ہوں گی اور ایکسپیڈائٹ ہوں گی. اور میں کیونکہ اسی نوٹ پہ ایک سرکاری افسر نہیں ہے، ایسے کئی بدعنوان عناصر ہیں جن کو ہم بے نقاب میں روز بے نقاب کرتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ چیئرمین نیب ول ٹیک ایکشن. چیئرمین نیب جس طرح کہہ رہے ہیں جی ان کا عزم ہے اور ایک ویژن ہے کرپشن فری پاکستان. لاسٹلی چیئرمین نیب کے آنے سے کتنا فرق پڑا یہ جو موجودہ چیئرمین؟ جی بالکل بہت فرق پڑا ہے، کیونکہ ایک تو آپ دیکھیں کہ جو نیب کا کنوکشن ریٹ ہے الحمدللہ وہ اس وقت ایگزامپلری کنوکشن ریٹ ہے. میں نے لاسٹ ایئر جب ہم نے ایک کیا تھا ایک جرنل سا سروے کہ جو اینٹی کرپشن باڈیز ہیں پروونسز میں ان کا نیب کا اور ایف آئی اے کا اور پولیس کا جو کنوکشن ریٹ ہے اس حساب سے
NAB is between 65 to 70%. اتنا ہائی جو ہے وہ کنوکشن ریٹ ہے نیب کا. تو یہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہے کہ نیب کا جو سسٹم ہے وہ الحمدللہ اتنا ویل پلیسڈ ہے کہ اس میں جو ہے مختلف اسٹیجز پر وہ ان کیسز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, ڈسکس کیا جاتا ہے اور کوشش امپروو کیا جاتا ہے تاکہ ایک اچھا گڈ کیس جو ہے وہ کورٹ کے اندر لے جائے. بہت شکریہ بانی صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا. ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کریں گے پروگرام کو. آپ کے سامنے حیران کن انکشافات, گرفتاری, پھر ایک بچی جس طرح جاوا کوئی اسکول میں, یہ سب کچھ دکھایا. اس بریک کے بعد پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آج کا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ سوال ضرور رکھیں گے کہ چاہے وہ بچی کی ہلاکت ہو جو کہ مبینہ طور پر اسکول کی غفلت کی وجہ سے ہوئی, اس کے خلاف ایکشن ہو, کمیٹی بنائی گئی ہے, یا پھر نیب کے وہ امپورٹنٹ کیسز ہوں جن کے کنکلوژن کی طرف پوری قوم کی نظر ہے, ہم امید رکھتے ہیں کہ انصاف ہوگا. ہم امید رکھتے ہیں کہ بیلنس بھی ہوگا, انصاف بھی ہوگا, اور یہ معاملات منطقی انجام تک پہنچیں گے ضرور. فار فیڈ بیک You can write us on our Facebook, emails and Twitter, جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہے گا اب تک. اپنا بہت خیال رکھیے.